أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومولانا وبلغنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدر رسول اللہ تعالی نے ہر مسلمان کا جو سب سے بڑا حق رکھا ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ماں باپ سے زیادہ اولاد سے زیادہ اور دنیا کے ہر رشتے اور ہر انسان سے زیادہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض کیا گیا ہے. اگر کوئی شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے ماں باپ سے یا اولاد سے یا کسی بھی دوسرے انسان سے محبت کا دعویٰ کرے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ شخص صاحب ایمان اور مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے اولین شرط یہی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہو اور وہ محبت زبانی جمع خرچ نہ ہو، نعروں کی حد تک نہ ہو، بلکہ عملی طور پر دکھے اور نظر آئے کہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. اور وہ دو طریقے
کی زندگی کو اپنایا، ان کے نقش پاک کو ہم نے اپنایا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو ہم اپنا دوست اور آپ کے دشمنوں کو ہم اپنا دشمن سمجھیں۔ آپ کے بے ادب اور آپ کے گستاخوں سے ہمیں شدید نفرت ہو، ان کے لیے کوئی رواداری، کوئی مرمت، کوئی رعایت اور کوئی لچک ہمارے دلوں میں نہ ہو۔ کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن، محبوب کا محبوب محبوب اور محبوب کا دشمن دشمن۔ جناب رسالت نام صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، اب آپ کا دوست ہمارا دوست اور آپ کا دشمن، آپ کا گستاخ وہ ہمارا دشمن ہے۔ اور ہمارے دلوں میں ایسے کبھی بھی انسان کے لیے نفرت ہونی چاہیے۔ یہ جو ہم نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، تبلیغ، قرآن کی تلاوت، یہ جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں، یہ اچھے کام اللہ کی بارگاہ میں قبول تب ہوں گے جب ایمان ہوگا۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ کوئی ہندو نماز پڑھے تو آپ اسے نمازی نہیں کہیں گے، کیونکہ نمازی ہونے کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ کوئی عیسائی حج کرے آپ اسے حاجی نہیں کہیں گے، کیونکہ حج کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے۔ کوئی یہودی جہاد کرے، جنگ کرے، تو آپ اس کی جنگ کو جہاد اور اس یہودی کو مجاہد نہیں کہیں گے، اور اس جنگ میں مر جانے والے کو شہید نہیں کہیں گے، کیونکہ جہاد، مجاہد اور شہید ان تینوں چیزوں کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ جبکہ نہ ہندو صاحب ایمان ہے، نہ عیسائی صاحب ایمان ہے، اور نہ یہودی صاحب ایمان۔ یہ بات تو یہاں تک ہو گئی کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی عمل۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کب قبول ہے؟ ایمان کب قبول ہے؟ کیا ہر شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے تو وہ صاحب ایمان ہو گیا؟ ایمان آپ کا اور میرا تب قبول ہے جب دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اگر دل خالی ہے تو وہ دل ایمان سے بھی خالی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس دل میں نبی پاک کی محبت نہ ہو اس دل میں ایمان
ہم مسلمان ہیں اور کسی نہ کسی درجے میں کہیں نہ کہیں ہمارا تعلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بدعمل بھی ہے. کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزے نہیں رکھتا، کوئی زکات نہیں دیتا، کوئی رشوت دیتا ہے، کوئی سودی کاروبار کرتا ہے، داڑھی بناتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے. یہ ساری برائیاں ہیں اور فرائض کی ادائیگی میں کمی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ صاحب ایمان ہے، وہ مسلمان ہے. ایک آدمی نماز 5 دن کی سنت کے مطابق داڑھی رکھتی ہے، امامہ اس کے سر سے کبھی نہیں کرتا، ہاتھ میں اس نے تصویر رکھی ہے، تہجد وہ ہر روز پڑھتا ہے، چاش اشراق قوانین چھوڑتا نہیں ہے. صف اول میں تکبیر اولیٰ سے 50 سال ہو گئے نماز پڑھ رہا ہے. 70 سال کی عمر میں 60 حج کر چکا ہے. ٹھیک ہے، وقتاً فوقتاً جہاد میں بھی چلا جاتا ہے، وقتاً فوقتاً تبلیغ کے لیے بھی نکل جاتا ہے، لوگوں کو وعظ و نصیحت بھی کرتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار بھی کرتا ہے. لیکن دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو یہ سارے عمل بیکار ہیں. اس کی مثال میں کچھ دیتا ہوں. ایک درخت ہے، اس پہ پھل لگے ہوئے، ہرا بھرا ہے. آپ نے اس کی جڑ کاٹ دی، نیچے سے جڑ کاٹ دی. اب یہ درخت باقی رہے گا؟ جو اس پہ پھل لگا ہوا وہ آخری ہے، جو اس کا ہرے بھرے پتے ہیں وہ آخری ہے. اب آگے یہ درخت نہ پھل دے گا، نہ اس پر پتے اور ٹہنیاں آئیں گی. یہ خشک ہو کر گر جائے گا، کاٹ دیا جائے گا. لیکن ایک درخت، اس کے اوپر آپ نے اس کی ٹہنیاں کاٹ دی، اس کی بڑی بڑی لکڑیاں کاٹ دی، بالکل اس کو خالی کر دیا. کوئی ایک پتا اس پر نہیں ہے، لیکن جڑ اس کی ابھی بھی زمین میں پیوست ہے. تو مہینے 2 مہینے کے بعد اس میں سے خود پتے نکلیں گے، پھر یہ تازہ ہونا لگے گا. اور آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہو کہ سردیوں میں درختوں کو، ان کے پتوں کو کاٹ دیا جاتا ہے. جن گھروں میں، جن اتاقوں میں درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو کاٹ دیا جاتا ہے اوپر سے، تاکہ دھوپ لگتی رہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آنے والی گرمیوں سے پہلے درخت دوبارہ تر و تازہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جڑ سلامت ہے. اور وہ درخت کس لیے ختم ہو گیا؟ پھل تو ہے لیکن جڑ سلامت ہے. یہ جو جڑ ہے نا، یہ درخت ایمان ہے. یہ درخت کیا ہے؟ ایمان ہے. اور اس کے پھل، بیل بوٹے، پتیاں، یہ اس کے اعمال ہیں. نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، تبلیغ، قرآن تلاوت، یہ سارے اعمال ہیں. اب سب کچھ ہے، لیکن وہ محبت رسول کا جڑ جو ہے، جڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ محبت رسول ہے. وہ آپ نے کاٹ دی. اب یہ سارا کچھ ختم، فنش. لیکن جڑ سلامت ہے، محبت رسول ہے. نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، زکات بھی نہیں ہے، جہاد بھی نہیں ہے، تبلیغ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دل میں محبت رسول ہے. تو آج نہیں کل یہ درخت تناور بھی ہو جائے گا
سایہ دار بھی ہو جائے گا، اس میں پھل بھی لگ جائیں گے، یہ نمازی بھی بن جائے گا، یہ داڑھی بھی رکھ لے گا، یہ روزے بھی رکھنا شروع کر دے گا، یہ قرآن کی تلاوت کرنا بھی شروع کر دے گا، کیونکہ جڑ اس کی سلامت ہے۔ ایک اور مثال آپ کو، ایک آدمی ہے، اس کا ہاتھ کٹ گیا، لیکن وہ آدمی ہے، اس کو کہیں گے بھائی ہاتھ سے معذور ہے، لیکن ہے کیا؟ اگر وہ چودھری ہے تو اس کو چودھری ہی کہیں گے آپ، اگر مولوی صاحب کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے تو آپ اس کو مولوی صاحب ہی کہیں گے، اگر کسی ڈاکٹر کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو آپ اس کو پھر بھی ڈاکٹر ہی کہیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ کسی کی آنکھ نہیں ہے، وہ کانا ہے لیکن انسان ہے، اور اس کے سارے حقوق بھی کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سانس لینا، وہ تمام انسانی ضروریات اس کے ساتھ لازم ہیں۔ سمجھ آ رہا ہے نا؟ میں وہ عربی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو جب تک انسان کے اندر جسمانی طور پر کتنے بھی عیب ہو، ہاتھ کٹ گیا پھر بھی انسان ہے، پیر کٹ گیا پھر بھی انسان ہے، کان کٹ گیا پھر بھی انسان ہے، آنکھ نکل گئی پھر بھی انسان ہے، ناک کٹ گئی پھر بھی انسان ہے، زبان سے معذور ہے پھر بھی انسان ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھگنا ہے تو بھی انسان، لمبا ہے تو بھی انسان، موٹا ہے تو بھی انسان، پتلا ہے تو بھی انسان، گورا ہے تو بھی انسان، کالا ہے تو بھی انسان، ٹھیک ہے نا جی؟ دونوں ٹانگوں سے معذور ہے تب بھی وہ انسان۔ وہ میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا، ایک بچی تھی، وہ دونوں ہاتھوں سے بھی معذور ہے، دونوں ٹانگوں سے بھی معذور ہے، لیکن چل پھر رہی ہے، اور اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ڈگریاں لی ہوئی اس نے، اور یہاں پر جو ہے وہ قلم پکڑ کے لکھتی ہے، ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، لیکن انسان ہے، اس نے تعلیم بھی حاصل کی، اس نے اعلیٰ ڈگریاں بھی حاصل کر لی۔ کیوں؟ اس کے جسم میں جان ابھی تک، روح ابھی تک ہے، جب تک روح کا اور جسم کا رشتہ سلامت ہے تب تک انسان کے تمام حقوق بحال ہیں، چاہے وہ اندھا ہو، چاہے وہ منڈا ہو، چاہے وہ ٹھنڈا ہو، چاہے وہ بھوکا ہو، چاہے وہ بہرا ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ کتنے بھی اس کے اندر عیب ہو، کتنے بھی اس کے اندر عذر ہو، لیکن جب تک روح کا اور جسم کا تعلق قائم ہے تب تک یہ انسان ہے۔ اس کے کھانے کے بھی حقوق ہیں، اس کے پینے کے بھی حقوق ہیں، اس کے رہنے سہنے کے بھی حقوق ہیں، اس نے کپڑے بھی پہننے ہیں، اس نے جو ہے پیشاب پخانہ بھی کرنا ہے، اس نے ساری انسانی ضروریات کو پورا کرنا ہے، ایسا ہی ہے بھائی۔ لیکن ایک آدمی ہے، بہت خوبصورت ہے، چہرہ دیکھو تو چاند جیسا، ستواں ناک ہے، بڑی بڑی آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ چوڑی چھاتی ہے، مضبوط کلائیاں ہیں، بڑا 7 فٹ کا قد ہے، ہاں جی؟ ایک بھی کھروچ جسم پر نہیں ہے، کٹا ہوا ہونا تو دور کی بات ہے، ایک کھروچ بھی جسم پر نہیں ہے، لیکن اس کے جسم سے روح پرواز کر رہی ہے۔ جب روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ مردہ۔ کیا ہوتا ہے؟ مردہ۔ پھر وہ میت ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ حضرت مولانا راشد مدنی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ مولانا راشد مدنی کی میت ہے، ایسے بولو گے؟ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مولانا راشد مدنی کو کب اٹھا رہے ہو، بلکہ یہ کہو گے کہ راشد مدنی کی میت کو کب اٹھا رہے ہو۔ ایک روح کے نکل جانے کے بعد سارا جسم موجود ہو، صرف انسان کی روح نکل جائے تو وہ انسان اتنا ویلیو اس کی ختم ہو جاتی ہے
کہ اسے اپنی اولاد گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہے. سمجھا؟ اس کی بیوی جس نے 60-70 سال اس کے ساتھ گزارے ہیں اپنے شوہر کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہے نہیں ہے. وہی انسان اگر جسم میں روح ہے، ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، تب بھی بیوی اس کے ساتھ رہے گی، تب بھی اولاد اس کی خدمت کرے گی، تب بھی بہن بھائی اس سے ملنے جلنے کے لیے آئیں گے. لیکن سب کچھ سلامت ہو، ایک روح جسم میں نہ ہو تو انسان کی اوقات یہ رہ جاتی ہے کہ اسے مٹی کے حوالے کرنا لازمی ہو جاتا ہے. صحیح ہے؟ اب اس انسان کا جسم کسی کام کا نہیں ہے. بالکل اسی طرح ایمان یہ ایک جسم ہے، ٹھیک ہے؟ نماز اس جسم کا سر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس جسم کا دل ہے، روزہ حج زکات اس جسم کے اعمال ہے، اپنا اعضاء ہے. کوئی پیر ہے، کوئی کان ہے، کوئی ناک ہے، کوئی آنکھ ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایمان کے جسم سے نماز کٹ گئی، لیکن پھر بھی وہ ایمان کے جسم سے روزہ کٹ گیا، پھر بھی وہ ایمان کے جسم سے زکات ہٹا دی گئی، لیکن پھر بھی وہ ایمان موجود ہے. اس ایمان کی روح جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اس ایمان کی روح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. جس دن اس ایمان کے وجود سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل گئی تو یہ ایمان چاہے کتنے بھی نمازوں، روزوں، حجوں، زکاتوں، جہادوں، تبلیغوں کے ساتھ آ جائے، یہ نرے کی نری میت ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. سمجھ آ رہا؟ آپ کی نظریں ایسے بتا رہی ہیں کہ جیسے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ. ایمان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نری میت ہے. جیسے روح کے بغیر انسان کا جسم ہے، ایسے محبت رسول کے بغیر ایمان کی حیثیت ہے. اس کی مثال ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول. یہ مدینہ منورہ کا سردار تھا، لوگوں کا، اپنے قبیلے کا سردار تھا. مدینے والوں نے سوچا کہ جس طرح ہر علاقے کا ایک سردار ہوتا ہے، ہمیں بھی اپنا ایک سردار چن لینا چاہیے. مشورہ ہوا تو طے پایا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس کو ہم اپنا سردار بنائیں گے. تاریخ طے ہوئی کہ فلاں دن اس کی دستار بندی کریں گے. سردار بنانے کے لیے ہمارے یہاں بھی دستار بندی ہوتی ہے، دستار بندی کریں گے. اتفاقاً اس کی تاریخ سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے. جب اصلی سردار آ گئے تو نقلی کی ضرورت ہے. لوگوں نے بولا بھائی سبحان اللہ، یہ ہستی تشریف لے آئی ہے، یہی ہمارے سردار ہیں. تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس کو یہ برا لگا. کیا لگا اسے؟ برا لگا. لیکن اس کا مزاج پاکستانی سیاستدانوں والا تھا. جیسے ہمارے پاکستان کے سیاستدانوں نے منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے نا. نہیں، پتہ نہیں آپ لوگ مانتے نہیں مانتے، میں تو مانتا ہوں. 95% ہمارے ملک کا سیاستدان منافق ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ 72-75 سالوں سے ہمیں سبز خواب دکھاتے ہوئے آ رہے ہیں اور کیا کچھ بھی نہیں. تو وہ بھی پاکستانی سیاستدانوں کی طرح منافق تھا، سیانا تھا، چالاک تھا، شاطر تھا. اس نے دیکھا کہ ساری پبلک تو محمد رسول اللہ کے پاس چلی گئی ہے، اب اگر اکیلا میں مقابلے کے لیے کھڑا ہوگا تو جوتے کھاؤں گا.
ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی حضور علیہ السلام کے پاس آ گیا، آ کر کہا جی میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھا دیا، لیکن کلمہ صرف اس نے زبان سے پڑھا تھا، کلمہ زبان سے پڑھا تھا، دل سے حضور علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ حضور علیہ السلام سے حسد کرتا تھا. پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنا گروپ بنانا شروع کر دیا. جتنے بھی منافق ٹائپ لوگ تھے سب کو جمع کر لیا. ٹھیک ہے جی. پھر اس نے سازشیں کرنا شروع کر دی اور حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ منافق ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے ان لوگوں سے بھی مسلمانوں جیسا برتاؤ کرتے تھے. یہ اتنا خبیث انسان تھا کہ جب حضور علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوتے تو یہ حضور علیہ السلام کے برابر کھڑا ہو کر لوگوں سے کہتا کہ یہ لوگوں، یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، ان کی بات کو سنو اور ان کی بات پر عمل کرو، تمہیں بہت فائدہ ہو. جب یہ مرا تو حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے مدینے کی مٹی کا ذرہ بھی اگر ہماری قبر میں نصیب ہو جائے تو اور کیا چاہیے. لیکن اس بدبخت کو حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اتار کر کفن میں دیا کہ یہ اس کو پہنا دے. حضور علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھا. حضور علیہ السلام نے اس کی میت کو قبر میں خود اتارا. دفن کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے. آپ کا میرا جنازہ کوئی بڑا بزرگ پڑھائے گا، مولانا نظر الرحمان صاحب تبلیغی جماعت والے پڑھا دیں گے، یا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب پڑھا دیں گے، یا سائیں عبدالصمد حالیجی شریف والے پڑھا دیں گے، یا عبدالعزیز بیر شریف والے پڑھا دیں گے. ٹھیک ہے نا جی. یا کوئی اور پیر پڑھا دے گا، کوئی بہت بڑا عالم پڑھا دے گا. لیکن جس کا جنازہ نبیوں کا سردار پڑھائے اس کو اور دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ نبی کو اس کا نبی پاک جنازہ پڑھا دے اتنا ہی اس کے لیے کافی ہے. لیکن نہیں، جنازہ پڑھا کر پیغمبر نے دعا فرمائی یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے. قرآن پاک کے اندر آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ میرے محبوب آپ اگر 70 مرتبہ بھی اس کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں گے تو میں قبول نہیں کروں گا. نبی کے ایک دفعہ کسی کے لیے ہاتھ اٹھ جائے تو بیڑا پار ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ لیکن وہ کیا چیز ہے؟ ایسا نہیں تھا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول بے نمازی تھا. آج کے مسلمان سے زیادہ وہ نمازی تھا. آج کتنے مسلمان داڑھی مڈے، اس کو داڑھی بھی تھی. کتنے مسلمان سر ننگے، اس کے سر پہ عمامہ ہوتا تھا. اس نے کبھی کسی غیر محرم کے ساتھ دوستی نہیں کی تھی. وہ زانی نہیں تھا، وہ چور اچکا نہیں تھا، وہ نمازی تھا، وہ روزے رکھتا تھا، وہ دین کی تبلیغ کرتا تھا، وہ نبی پاک کے ساتھ جہاد میں جاتا تھا. اس کے باوجود اللہ تعالی نبی کی ہاتھ اٹھانے کے بعد بھی فرما رہے ہیں کہ اس کی مغفرت میں نہیں کروں گا. معلوم ہوا کہ اگر صرف نماز کے ذریعے مغفرت مل جاتی،
صرف روزے کے ذریعے مغفرت مل جاتی، صرف حج کے ذریعے مغفرت مل جاتی، صرف جہاد کے ذریعے مغفرت مل جاتی، صرف تبلیغ کرنے سے مغفرت مل جاتی، تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی مغفرت یہاں تو نبی کی دعا کے بعد بھی مغفرت کیوں؟ اس کا دل محبت رسول سے خالی تھا۔ آ رہا ہے سمجھنے؟ یہ من گھڑت واقعہ نہیں ہے، یہ آپ قرآن پاک پہ مطالعہ کر لیجئے گا، آپ کو آیات ملیں گی، ٹھیک ہے نا جی؟ اس میں مطالعہ کیجئے گا کہ کیوں 70 مرتبہ بھی مغفرت کرنے کو رد کر دیا گیا ہے۔ محبت رسول سے دل خالی، اور پھر یہ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ شدید گرمی میں ٹھنڈا پانی مجھے اتنا پسند نہیں ہے جتنے آپ مجھے پسند ہیں۔ کئی مثالیں دی کہ اس چیز سے بھی آپ مجھے زیادہ محبوب، اس چیز سے بھی مجھے آپ محبوب۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے اپنی بیوی بچوں سے بھی زیادہ آپ پیارے ہیں، لیکن یہ جو میری جان ہے نا، یہ جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ کس نے کہا؟ بولیے، 3 حرف کا نام ہے، سیدنا، اس کی شان کے مطابق نام لیجئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا سب چیزوں سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن یہ جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ سیدھے لوگ تھے، ہماری طرح منافقت نہیں کرتے تھے کہ غلامی رسول میں، ہاں بولو بولو، موت بھی قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں ہے، داڑھی قبول نہیں ہے، قرآن کی تلاوت قبول۔ ارے میرے بیوقوف مسلمان، کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ تو 5 منٹ کی نماز تو نبی کی غلامی میں پڑھ نہیں سکتا اور تو موت کو گلے لگائے گا۔ تو حضرت عمر نے سیدھا عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ ایسے نہیں فرمایا ٹھیک ہے گاڑی چل جائے گی، بیوی بچوں سے تو پیارا ہوں نا، ماں باپ سے بھی پیارا ہوں، سب چیزوں سے پیارا ہوں، چلو تمہاری جان تمہیں پیاری ہے کوئی حرج نہیں۔ فرمایا عمر پھر تمہارا ایمان قبول نہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ 22 لاکھ مربع میل کے فاتح کو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے انتخاب کو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو تمام مکے میں ایمان لانے والوں نے اپنا ایمان چھپ چھپ کر قبول کیا۔ سیدنا فاروق اعظم ایمان قبول کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر کسی میں ہمت ہے تو آئے عمر کا راستہ روکے۔ ہجرت کے وقت میں تمام صحابہ نے ہجرت چھپ کر کی، لیکن جب سیدنا عمر کی باری آئی تو نکل کر ایک ایک سردار کے پاس گئے اور فرمانے لگے اگر کسی کو اپنی بیوی بیوہ کرانی ہے، اپنے بچے یتیم کرانے ہیں تو عمر مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہے، عمر کا راستہ روکنے کے لیے آ جاؤ۔ اتنا جلیل القدر صحابی، اتنا اولو العزم صحابی، اتنی قدر و منزلت والا صحابی، اس میں کس چیز کی کمی تھی؟ نمازیں اس کی پوری تھی، روزے اس کے پورے تھے، حج اس کے پورے تھے، زکاتیں اس کی پوری تھی، تبلیغ اس سے بڑھ کر کسی نے نہیں کی ہوگی، داڑھی اس کے چہرے پہ سجی ہوئی تھی، امامہ اس کے سر پہ سجا ہوا تھا، پیغمبر کی دوسرے نمبر کی خلافت کا خلعت اسے ملی ہوئی تھی، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود شہادت کا رتبہ اس کو ملنے والا تھا۔ اس کا اعلان پیغمبر نے کر دیا تھا کہ عمر تو بھی شہید ہوگا۔ اتنے سارے رتبے کا مالک شخص، اس کا ایمان کہاں آ کر اٹکا؟
اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عمر اگر تجھے اپنی جان مجھ سے زیادہ پیاری ہے تو تیرا ایمان قبول نہیں۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ محبت رسول کے بغیر نماز بولتے نہیں ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تبلیغ، جہاد، میرا امامت کرانا، بیان کرنا، واعظ و نصیحت، داڑھی امامہ، کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ جب سیدنا عمر کا ایمان رک رہا ہے تو تیری میری حیثیت ہی کیا ہے؟ اور جو کھڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ سیدنا عمر کو جب نبی پاک نے فرمایا کہ تیرا ایمان پھر قبول نہیں، تو حضرت عمر نے یوں نہیں کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں تسبیحات کر کے اپنے ایمان کو تھوڑا مضبوط بنا لوں، میں ذکر و اذکار کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بنا لوں۔ نہیں، اسی وقت فیصلہ کیا کہ یا رسول اللہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر میرا ایمان صرف محبت رسول میں کمی کی وجہ سے صرف اس نقطے پر اٹکا ہوا ہے کہ مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ عزیز ہے، تو آج سے میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو نبی پاک نے فرمایا کہ الآن یا عمر، فرمایا الآن یا عمر۔ اس کے محدثین نے دو معنی لکھے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ہاں اب تیرا ایمان قبول ہے، دوسرے معنی اس کے یہ ہے کہ اس میں حضور علیہ السلام نے شکوہ کیا ہے حضرت عمر سے کہ الآن یا عمر، اب میں تجھے اپنی جان سے زیادہ پیارا ہوا ہوں، پہلے کیوں نہیں تھا؟ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، ہمیں اپنے ایمانوں کو ٹٹولنا چاہیے۔ موجودہ حکومت کی سرپرستی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین گستاخوں کو نوازا جا رہا ہے، ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ہماری قوم بھی بڑی بھولی بھالی ہے، وہ امیر المومنین صاحب ایک اچھا سا بیان دے دیتے ہیں، ہماری قوم بولتی ہے واہ جی واہ، قرآن و سنت کے مطابق بیان دے دیا ہے۔ بیان تو قرآن و سنت کے مطابق دے دیا ہے، جو اسمبلی میں بیٹھ کر تمہارے امیر المومنین صاحب منہ کالا کر رہے ہیں اس کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں ہے۔ آپ کے ملک کی اسمبلی نے ایسا بل پاس کر لیا ہے، ایسا بل پاس کر لیا ہے کہ آج کے بعد کوئی باپ اپنے بیٹے کو برائی سے نہیں روک سکتا۔ اگر کسی باپ کی بیٹی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر جاتی ہے تو آپ کے ملک کی اسمبلی نے قانون پاس کر لیا ہے کہ اب اس بیٹی کو باپ منع نہیں کرے گا۔ اگر منع کرے گا تو اگر باپ کے خلاف بیٹے نے یا بیٹی نے تھانے میں، عدالت میں درخواست کر دی تو اس کو گرفتار کر دیا جائے گا، اس کو اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں ایک کڑا ڈال دیا جائے گا، اس میں چپ لگی ہوئی ہوگی اور وہ کبھی بھی اپنے بیٹے اور بیٹی کے پاس جانے کی کوشش کرے گا تو اس کی چپ پر اسے مانیٹر کیا جا رہا ہوگا۔ آپ کو یورپ کے کلچر کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، آپ کو مغرب کے کلچر کی طرف دکھایا جا رہا ہے کہ یورپ کا وہ مرد جو اپنی بیوی کے بوائے فرینڈ کو گھر سے نکالنے کی جرت نہیں رکھتا۔ یہ عمران خان، علماء نے اس کے آتے وقت کہا تھا، حکیم سعید رحمت اللہ علیہ نے 30 سال پہلے بولا تھا کہ عمران خان کے ذریعے پاکستان میں یہودیت کو مسلط کیا جائے گا، اور آج وہ کام ہو رہا ہے۔ آپ کے ملک کے اندر والدین کو جو ہے بین لگایا جا رہا ہے کہ بیٹا منہ کالا کرے یا بیٹی منہ کالا کرے، کسی باپ کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو نقصان والے راستے پر جانے سے روک سکے۔ میرے بھائیوں، بیداری کا ثبوت دو، ان قوانین کو مسترد کرو،
پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنایا گیا ہے، اس ملک میں انشاءاللہ العزیز ایسے قوانین کو چلنے دیا جائے گا؟ بولو، ایسے قوانین کو چلنے دیا جائے گا؟ نہیں۔ یہودی یہ بھول گئے کہ پاکستان میں مصر کے علماء نہیں ہیں۔ یہودی یہ بھول گئے کہ اپنا عمران خان تو بھیج دیا لیکن ترکی کے علماء نہیں ہیں۔ پاکستان میں چٹائیوں پر بیٹھنے والا، دال روٹی کھانے والا، گھر گھر سے بھیک مانگ کر مدرسے چلانے والا مولوی ہے، اور جب تک اس ملک کے اندر آزاد مولوی موجود ہے، یہودیت کے ایجنڈے کو پھر اپنے نہیں دیا جائے گا، اس ایجنڈے کو چلنے نہیں دیا جائے گا۔ یہاں کے باپ کو حق ہوگا کہ اپنے بیٹے کی ناجائز بات کو روکے، یہاں کی ماں کو حق ہوگا کہ اپنی بیٹی کو ناجائز بات سے روکے۔ جو قانون بیٹے اور بیٹی کو بے حیائی کی آزادی دے گا، ہم اس قانون بنانے والوں کی شکلوں پر بھی پیشاب کریں گے، اس قانون پر بھی پیشاب کریں گے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنایا گیا ہے۔ اس ملک کے اندر دین کی سربلندی ہوگی، قرآن کی سربلندی ہوگی، نبی کے فرمان کی سربلندی ہوگی۔ ایک بیٹا اپنے باپ کی شکایت لے کر آیا نبی پاک کے پاس کہ یا رسول اللہ، میں جو کماتا ہوں ابا جی لے لیتے ہیں، میں جو کماتا ہوں ابا جی لے لیتے ہیں۔ آج نوجوان یہی سمجھتا ہے نا کہ میری کمائی میری ہے۔ وہ شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا، اس کا باپ، اس نے اشعار کے اندر ایک اپنا پردرد قصہ سنایا کہ یا رسول اللہ، یہ چھوٹا تھا، میں نے اس کو ایسے پالا، یا رسول اللہ اس کے لیے میں یوں دھوپ میں چلا، یا رسول اللہ اس کے لیے میں نے یوں کمر جھکائی، یا رسول اللہ اس کو سائے میں بٹھایا، خود دھوپ میں کھڑا ہوا، اس کو سردی سے چھپایا، خود سردی میں ٹھٹرتا رہا، میں پیٹ دھوپ برداشت کرتا رہا، اس کا پیٹ پالتا رہا۔ اتنے اشعار سنائے کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ پڑی۔ حضور علیہ السلام نے اس نوجوان کا گریبان پکڑا، یوں جھنجھوڑ کر فرمایا انت و مالک لابیک، فرمایا کہ اے شکایت کرنے والے، کان کھول کے سن لے، تیری کمائی بھی تیرے باپ کی ہے، تو بھی تیرے باپ کا ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے، اور آج کا نیازی حکومت ہمیں یہ قانون کے ذریعے پابند کرنا چاہتی ہے کہ ہماری اولاد بے حیائی کی طرف جائے اور ہم نہ روکیں۔ ہم جیلوں میں جانا گوارا کر لیں گے، ہم ہتھکڑیاں پہننا گوارا کر لیں گے، ہم سولی تک جانا گوارا کر لیں گے، تمہارے اس اسمبلی کے بنائے ہوئے قانون کو ملک میں راج ہونے نہیں دیں گے۔ ہم اپنی اولاد کے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، ہم نگران ہیں، خدا نے ہمیں اولاد دی ہے تو اس کے نفع اور نقصان کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ عمران خان، تو جہاں سے نکلا ہے وہاں گھس جا، اپنے آباء و اجداد کو بھی قبروں سے اٹھا کر لیا، لیکن پاکستان کے اسلامی تشخص کو بگاڑنے ہم نہیں دیں گے۔ سندھ حکومت کی بے غیرتی بھی دیکھ لو، ایک سے بڑھ کر ایک بے غیرت ہے۔ ابھی سندھ یونیورسٹی میں داخلہ کے لیے انٹری ٹیسٹ ہوئے ہیں، اس کے اندر ایک سوال لکھا گیا ہے کہ تفسیر احمدیہ کس کی تفسیر ہے؟ نیچے لکھا ہے غلام محمد قادیانی یا غلام محمد پرویز، یہ دونوں کافر ہیں۔ کون ہے؟ جن کا ایمان ہے وہ بولے، نہیں ہے نہ بولے، کافر۔ غلام محمد پرویز اور غلام محمد قادیانی کون ہے؟ کافر۔ غلام محمد پرویز حدیث کا منکر ہے، غلام محمد قادیانی محمد رسول اللہ کی ذات کا منکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سوال بنانے والے سندھ یونیورسٹی کے بے غیرت لوگوں سے میرا سوال ہے کہ پاکستان میں اور کوئی تفسیر تمہیں نہیں ملی؟ کیا کافر کی لکھی ہوئی کتاب کو تفسیر قرآن کہا جا سکتا ہے؟ کیا کسی کافر کو تفسیر لکھنے کا حق ہے؟ تم پاکستان میں اس سوال کے ذریعے قادیانیوں کو مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میرا سندھ کے وزیر تعلیم مسٹر سعید غنی صاحب سے، جو ایک بہت اچھے انسان ہیں، مشہور ہے کہ پیپلز پارٹی میں یہ بہت شریف انسان ہے،
میرا ان سے مطالبہ ہے کہ اس کی کھوج لگائی جائے کہ سندھ یونیورسٹی کے کس بے غیرت پروفیسر نے مرزا غلام احمد قادیانی کو بطور مفسر سوالیہ پیپر کے اندر لکھا ہے. ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اور جو بدماش ملے، جو ذمہ دار ہو، اس کو سزا دی جائے. اس کی پہلی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اس کو ملازمت سے خارج کر دو. یہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے، یہ نبی کی عزت کا ڈاکو ہے، یہ مسلمانوں کے ایمان کا ڈاکو ہے. اور بھی ہمارے صوبے میں، ہمارے ملک میں نصاب سے ختم نبوت کے الفاظ تک ہٹا دیے گئے ہیں. 9ویں 10ویں کی کتابوں میں جہاں حضور علیہ السلام کے لیے لکھا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ لکھا ہوا تھا. اب آپ کے میٹرک کی کتابوں کے اندر ان چیزوں کو ختم کر دیا گیا ہے. میں عمران خان سے پوچھتا ہوں، میں مراد علی شاہ سے پوچھتا ہوں، میں عثمان بوزدار سے پوچھتا ہوں، میں کے پی کے وزیر اعلیٰ سے پوچھتا ہوں، میں بلوچستان کے داڑھی والے وزیر اعلیٰ سے پوچھتا ہوں، میں جنرل باجوہ سے پوچھتا ہوں، میں پاکستان کے چیف جسٹس سے پوچھتا ہوں، میں سندھ بلوچستان اور پنجاب کے PK کے چیف جسٹسوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ ختم نبوت کی جو عبارتیں ہمارے بچوں کے نصاب میں شامل تھی، یہ کس لیے نکالی گئی ہیں؟ پوچھا جائے یا نہ پوچھا جائے؟ آپ پوچھنا چاہتے ہو؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ آپ پوچھنا چاہتے ہو؟ آپ چاہتے ہو پوچھنا؟ ہم وزیر اعظم سے پوچھیں، ہم عمران خان سے پوچھیں، ہم باجوہ سے پوچھیں. اصل ہمارا حکمران باجوہ ہے، وزیر اعظم تو کھٹ پتلی ہے، باقی تو کھٹ پتلی تماشا ہے. اصل امیر المومنین تو جنرل جاوید قمر باجوہ صاحب ہیں. حضرت قبلہ معاف کیجئے گا، آپ کے پاس وردی بھی ہے، آپ کے پاس بوٹ بھی ہے، آپ کے پاس چھڑی بھی ہے. آپ کی وردی کا بھی احترام، آپ کے بوٹ کا بھی احترام، آپ کی چھڑی کا بھی احترام، آپ کے سر پہ ٹوپی کا بھی احترام، آپ کے کندھوں پر پڑے ہوئے پاک آرمی کے پھولوں کا بھی احترام. لیکن یاد رکھیے، اگر محمد عربی کی ختم نبوت کے معاملے میں آپ بیچ میں آؤ گے تو ہم احترام بلا دیں گے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہمارے دلوں میں جو احترام اس منصب کا ہے اسے برقرار رکھیے اور تحقیق کرائیے کہ پاکستان کے اسکولوں اور کالجوں کے نصاب سے ختم نبوت کے مضامین کو کس نے مٹایا ہے؟ کیوں عمر فاروق کی حالات زندگی کو حذف کیا گیا ہے؟ کیوں ابو بکر صدیق کی زندگی کے حالات کو حذف کیا گیا ہے؟ کیوں عثمان غنی، علی المرتضیٰ کے حالات کو حذف کیا گیا ہے؟ کہاں لے کر جانا چاہتے ہو تم؟ ہماری نسل کو کیا پڑھانا چاہتے ہو؟ ارے ہماری تو متاع زندگی ابو بکر ہے، ہماری تو زندگی کا خلاصہ عمر ہے، ارے ہماری تو چاہتوں کا مرکز عثمان ہے، علی ہے. اگر ان کو ہماری حالات سے، ہماری زندگیوں سے، ہماری آنے والی نسلوں کو ان سے بے خبر رکھو گے تو پھر تو ہمارے بچے ناچنے والے، گانے والے پیدا ہوں گے، پھر تو زانی بچے پیدا ہوں گے، پھر تو شرابی بچے پیدا ہوں گے. ہم ایسے بچے نہیں چاہتے، ہم ایسی اپنی آنے والی نسل کو ایسا بے غیرت نہیں چاہتے. تمام مضامین کو واپس شامل کیا جائے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور بالخصوص ختم نبوت کے مضامین کو شامل کیا جائے. اگر پہلے 2 سطریں ختم نبوت پر تھی تو اب پورا چیپٹر ختم نبوت کا ہونا چاہیے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ اسکول کی کتابوں سے عبدالسلام قادیانی ملعون کے جو ہے مضمون کو نکال دو. عبدالسلام پاکستانی 100 بار تھا لیکن محمد رسول اللہ کا غدار تھا. عبدالسلام قادیانی وہ سائنسدان تھا جب قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا تو یہ کہہ کر ملک سے بھاگا تھا کہ میں اس ملک پر لعنت بھیجتا ہوں جس ملک میں ہمیں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے. جو پاکستان پر لعنت بھیجے وہ پاکستانی ہوگا؟ بولو. یہ عجیب بات ہے. الطاف حسین پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگاتا ہے تو اس کی جماعت پر پابندی لگ جاتی ہے، اور عبدالسلام پاکستان پر لعنت بھیجتا ہے اور اس کا مضمون ہمارے نصاب میں پڑھایا جاتا ہے. یہ دوغلاپن چھوڑ دو. صحیح ہے یا غلط ہے؟ سب کے لیے ایک لاٹھی رکھو. جو بھی پاکستان کا غدار ہے، قادیانیوں کے عقیدے میں ہے کہ پاکستان خدا کی مرضی کے خلاف بنا ہے اور ہم قادیانی پھر مل کر پاکستان کو ہندوستان میں شامل کریں گے. یہ 1947 کے الفضل اخبار میں
قادیانیوں کے مذہبی گروہ خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کا پالیسی ساز بیان ریکارڈ پر موجود ہے۔ جناب آرمی چیف صاحب قابل احترام، آپ فوج سے تمام اہم قادیانی جنرلوں، کرنلوں، بریگیڈیئروں، میجروں کو ہٹاؤ، اس لیے کہ ہماری فوج کا پہلی بنیاد ہے جہاد۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور قادیانی جہاد کا منکر ہے۔ جو قادیانی ہماری فوج میں ہوگا وہ ہماری فوج کی شکست کا ذریعہ بنے گا، ہماری فوج کو ذلیل کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ آرمی چیف صاحب فوج سے سارے قادیانیوں کو نکالو، اور ISI، MI اور جتنے بھی ایجنسیاں ہیں اور جتنے بھی بڑے بڑے اہم عہدوں پر قادیانی پورے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو نکالو۔ یہ ہم سب کا مطالبہ ہے، آپ کا ہے یا ہونے چاہیے قادیانی؟ میجر قادیانی ہو، جنرل قادیانی ہو، بریگیڈیئر قادیانی ہو، کرنل قادیانی ہو، ایئر فورس میں ہونا چاہیے قادیانی، بحریہ میں ہونا چاہیے قادیانی، آرمی میں ہونا چاہیے قادیانی، ISI میں ہونا چاہیے، MI میں ہونا چاہیے، پولیس میں ہونا چاہیے۔ کسی بھی پاکستان کے ادارے میں کوئی بھی قادیانی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قادیانی عقیدے کے طور پر پاکستان کا غدار ہے، اور غدار کو کبھی کوئی ملک اپنے کوئی بھی کسی بھی ادارے میں شامل نہیں کرتا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے سندھ یونیورسٹی کے اس سوالیہ پیپر بنانے والوں کو سزا دو، بے نقاب کرو، اور نصاب سے ختم نبوت کے مضامین جو نکالے گئے ان کو واپس بحال کرو، اور جتنے بھی قادیانی فوج سمیت تمام اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر ہے ان کو ہٹاؤ۔ اگر نہیں ہٹاتے ہو تو پھر آپ کو ہم بتا دیں وزیر اعظم صاحب اور تمام کرتا دھرتا لوگوں کہ 53 کی تحریک نے 30 لاکھ مسلمانوں نے ختم نبوت کے 30,000 مسلمانوں نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اگر لاہور میں قربانی دی تھی تو 30 لاکھ آج بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی گلی کوچوں میں مسلمان کا خون بہ رہا ہو، پھر اگر ایسا ہوا تو پاکستان کے وجود کو خطرہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ پاکستان محمد عربی کی تاجدار ختم نبوت کی جوتیوں کے صدقے میں قائم ہے۔ اگر تاجدار ختم نبوت باقی نہیں تو پاکستان باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ پاکستان اگر جسم ہے تو تاجدار ختم نبوت اس کی روح ہے، روح ہوگی تو جسم باقی ہے، اگر روح نہیں ہوگا تو جسم تو روح نکلنے کے بعد گل سڑ جاتا ہے اور کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان گلے سڑے، ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے وجود میں کیڑے پڑے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے دشمنوں میں کیڑے پڑے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کلیدی عہدوں پر بیٹھے ہوئے گستاخان رسول قادیانیوں کو ہٹایا جائے۔ انشاءاللہ العزیز اگر ضرورت پڑی، ہمارے اکابرین نے تحریک چلائی، میدان میں آنے کے لیے نعرہ لگایا، تو میں کیا امید رکھوں کہ میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے گھروں میں چھپ جائیں گے یا میدان میں؟ سب نہیں بولتے، میدان میں ہوں گے یا گھروں میں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قادیانیت، قادیانیت، قادیانیوں کے حامی، زور سے قادیانیوں کے حامی، قادیانیوں کے حامی۔ اگر وزیر اعظم ہو تب بھی، اگر جنرل ہو تب بھی، اگر جج ہو تب بھی، اگر مولوی ہو تب بھی، سیاستدان ہو تب بھی، کتنے بڑے عہدے والا ہو، اگر قادیانیوں کا حامی ہے تو